ایک بات بھی نیت اچھی ہو اللہ دل کی دنیا کو تبدیل فرما دیتے ہیں۔ ابراہیم ابن آدم شہزادے تھے، ابھی ولی نہیں بنے، شہزادوں والے نفرے تھے، شکار کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آنے میں تاخیر ہو گئی، گھر میں نوکریانی اور خادمہ تھی، شاہی بستر بچھایا، شہزادے کا کمرہ صاف کیا، تھکاوٹ بہت زیادہ تھی، دیکھا کہ شہزادہ ابھی تک نہیں آیا۔ اس بیچاری کے دل میں بھی ایک حسرت آئی کہ ہمیشہ گودڑی پر سوتی ہوں، آج اس شاہی بستر پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤں۔ اس بیچاری نے اپنا سر رکھا، تھکی ہوئی تھی، آنکھ لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ شہزادہ آ گیا، جو ہی دروازے سے داخل ہوا دیکھا کہ شاہی بستر اور نوکریانی اور خادمہ لیٹی ہوئی ہے، بغیر کسی اسے تنبیہ کرنے کے، اسے بیدار کرنے کے 2-3 چابک رسید کر دیے۔ اس کے دل سے فریاد نکلی، وہ روئی، ہائے اللہ ہائے اللہ۔ جب آنکھ کھولی تو بیچاری نے دیکھا کہ سامنے شہزادہ کھڑا ہے، جس کی شب و روز کو کیا کرتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ اسے یہ دکھ ہوا کہ اگر میں چند لمحوں کے لیے سو گئی تو کیا بات تھی، آخر میرا ایک تعلق بھی تو ہے نا، میں شہزادی کی شب و روز خدمت کرتی ہوں، لیکن اس نے مجھے مارا۔ تو دیکھ کر ہنس بھی پڑی۔ شہزادہ حیران ہو گیا، کہنے لگا تیرا رونا تو سمجھ میں آئی، بستر پر سوئی تھی، پتہ نہیں اللہ کے ہاں ان لوگوں کی کیا سزا ہوگی جو ہمیشہ شاہی بستروں پر سوتے ہیں۔ اتنی بات کرنی تھی، شہزادے کی دل کی دنیا کیا ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ اس نے ماتحتوں کو بلایا کہ بھائی یہ لو ادارے کی کنجیاں ہیں، محکمے کی کنجیاں ہیں، میں آئندہ کے بعد اس میں شامل نہیں ہوں گا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بس اب میں نے 2 کام کرنے ہیں۔ کتنے؟ بولو 2 کام۔ صبر میں نے یہ بولتے آپ نے اب کھانا بھی کھا لیا۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام۔ پہلا کام یہ ہے کہ اپنی اس خاتمہ اور نوکریانی کو کیا کرنا ہے، راضی کرنا ہے۔ اور دوسرا کام اب اس کے بعد ہمیشہ اپنے رب کی یاد میں رہنا ہے، اپنے رب کو کیا کرنا ہے، راضی کرنا ہے۔ وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھی، میں اس کی جزا اور سزا برداشت نہیں کر سکتا۔ اس نوکریانی نے بھی معاف کر دیا اور بادشاہیت چھوڑ کر ویرانہ اختیار کر لیا۔ ہاں جی، اللہ دن کو دریاؤں کے کنارے پر اور رات کو پہاڑوں میں۔ ایک دفعہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے بادشاہ کا گزر ہوا گھوڑے پر، دیکھا کہ ابراہیم ابن آدم وہاں بیٹھا ہوا ہے، پوچھا کیا کر رہے ہو، تم نے اگر مندی والا کام نہیں کیا کہ بادشاہی چھوڑ کر اور یہاں آ کر بیٹھ گئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا بیٹھ تجھے میں جواب دوں، لیکن وہ جواب زبان قال سے نہیں دیا، زبان حال سے دیا۔ اپنی سوئی دریا میں پھینکی اور آواز لگائی کہ دریا کی مچھلیوں میری سوئی لے آؤ۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک مچھلی منہ میں سوئی پکڑی ہوئی ہے، سیدھے ابراہیم ابن آدم کے سامنے لا کر وہ سوئی رکھ لی۔ ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے بادشاہ سے کہا اب تو بتا وہ بادشاہی بہتر تھی یا یہ وزارت بہتر ہے؟ اب تو میں اس اللہ کا وزیر بن گیا ہوں جو ہمیشہ قائم ہے، ہمیشہ دائم ہے، ہمیشہ زندہ ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے۔ میں اس اللہ کا وزیر بن گیا ہوں جو سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب میں اس اللہ کا وزیر بن گیا ہوں جو سب کو کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا۔ اب تو میں اس بادشاہ کا کیا بن گیا ہوں، وزیر بن گیا ہوں۔ اب تو مجھے کسی چیز کی فکر نہیں۔ ہاں دنیا میں کسی بادشاہ کا میں وزیر تھا، مجھے خطرہ لاحق رہتا تھا
کہ بادشاہی ختم ہوگی تو میری وزارت بھی کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی مجھے خطرہ ہوتا تھا کہ ہم بادشاہ کی حفاظت کرتے تھے، اب میں اس بادشاہ کا وزیر ہوں جو ہماری حفاظت کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کی حفاظت سے سکتا ولا یعودہ حفظہما، اور وہ ایسا بادشاہ ہے جو ہمیشہ قائم ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو جانے والے ہیں، جب وہ اس کی بادشاہی ہمیشہ، وہ ہمیشہ، اس کے وزیر بھی کیا رہیں گے؟ ہمیشہ رہیں گے۔